الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں جمعۃ المبارک کی ان بابرکت عظیم گھڑیوں میں اپنے در پر آ کر سجدہ ریز ہونے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ آج ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ ہے۔ چاند کی اس تاریخ کے حوالے سے یہ وہ مقدس بابرکت، ہم تو ایک محبت کے طور پہ کہیں تو سال کے تمام دنوں کا سردار دن ہے یہ، کہ جس دن میں امام الانبیاء تشریف لائے دنیا کی طرف۔ یہ دن اگر اس کائنات کے مقدر میں نہ ہوتا تو کوئی بھی بابرکت دن کائنات کے مقدر میں نہ آتا۔ یہ وہ عظیم مقدس دن ہے کہ جس کی برکت سے کائنات کی ساری نعمتیں عطا کی گئی، اللہ کے محبوب تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پروردگار نے صرف مومن مسلمانوں میں نہیں بلکہ انسان سے ہٹ کے بھی حیوانات، چرند و پرند، شجر و حجر، سمندر، پہاڑ، ہوائیں، فضائیں، کائنات کی ہر چیز میں پروردگار نے اپنے محبوب کی محبت کو رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی جنگ سے، غزوہ سے واپسی آ رہے تھے۔ راستے میں مختلف روایتیں آتی ہیں، راستے میں اونٹ ملا، بعض میں آتا ہے کوئی بکری وغیرہ سامنے آئی یا اونٹ آیا، اس اونٹ نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کے اللہ کے نبی کو تعظیماً سجدہ کیا۔ اس جانور نے، یہ جانوروں کے لیے کوئی احکام لاگو نہیں ہے کہ کوئی جانور کسی نبی کو سجدہ کرے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا یا فلاں فلاں، ایسے احکام، یہ صرف انسان مومن مسلمان کے لیے احکام ہے۔ اور پچھلی امتوں میں تعظیمی سجدہ انبیاء کے لیے جائز تھا، جس طرح کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ماں باپ نے کیا۔ لیکن اس امت کے اندر تعظیماً سجدہ بھی حرام ہے، عبادتاً تو ہر لحاظ سے شرک ہے۔ تعظیماً سجدہ کسی بھی ولی کو، نبی کو یا ماں باپ کو تعظیماً سجدہ کرنا اس امت میں حرام ہے۔ تو وہ اونٹ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کرام رک گئے، مفہوم حدیث، اس اونٹ نے آ کے اللہ کے نبی کے سامنے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد اٹھا، اس نے کچھ شکایات کی اپنے مالکان کی، اور جس علاقے میں وہ رہتا تھا اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی شکایت کی۔ شکایت کیا تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی شکایت کو ہم نے تھوڑا توجہ سے سن کے پھر اپنی ذات کو سامنے رکھنا ہے، اور ایک پرڑے میں اس جانور اونٹ کو رکھنا ہے، پھر اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ شکایت یہ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاقے کے لوگ ہیں یا جو میرے مالکان ہیں، جس گھر میں رہتا ہوں، اس گھر کے لوگ نماز مغرب پڑھ کے سو جاتے ہیں، نیند کر کے پھر اٹھ کے نماز عشاء پڑھتے ہیں۔ شرعی حکم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بندہ نماز عشاء سے پہلے سوئے نہ، مغرب کے بعد، نماز عشاء پڑھنے کے بعد فوراً سو جائے، یہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کوئی خاص گناہ کبیرہ کا مستحق نہیں ہو جاتا، جو سو جاتا ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی تھکاوٹ ہے۔ تو اس اونٹ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس گھر میں، جس علاقے میں رہتا ہوں، اس گھر کے افراد، اس علاقے کے تمام افراد، ان کی ایک عادت بن چکی ہے، وہ مثال کے طور پہ کوئی مزدور ہیں یا کاروباری لوگ ہیں، تو مغرب کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں، پھر بعد میں اٹھ کے وہ نماز عشاء ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا درمیان میں سو جانا، یہ کہیں سستی کے زمرے میں آتا ہو نماز کے حوالے سے، تو اس سستی کی وجہ سے کہیں پروردگار کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا تو میں بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ میں ایک جانور ہو کے اس حوالے سے ڈر رہا ہوں
کہ وہ لوگ صرف مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے نہیں، ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کے دور میں یہ تصور میں بھی نہیں گزرتا تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، ایسا تو ناممکن، کسی کے خیال میں بھی کبھی نہ گزرا تھا کہ مسلمان اور نماز نہ پڑھنا، یہ ناممکن تھا، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ دور سے پہچان ہوتی آنے والا یہ اللہ کے نبی کا غلام ہے۔ ہمارے ہاں دوربین کے ذریعے بھی ہم پہچان نہیں کر سکتے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ علاقے کے اندر مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، مسیح اور مسلم جوانوں کے اندر کوئی فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کو غلام ہے؟ وہ لباس کے حوالے سے ہو، وہ شکل و صورت کے حوالے سے ہو، یا وہ چہرے پر سنت رسول سجانے کے حوالے، کسی بھی حوالے سے بالکل نہیں پتہ چلتا۔ لیکن اس وقت نماز کے حوالے سے صحابہ میں کبھی یہ تصور میں بھی بات نہیں گزری تھی کہ کوئی مسلمان اور بے نماز، ایسا قطعاً نہیں تھا۔ اور آج ہمارے جوان دیکھیں کہ ہماری نماز کے حوالے سے کتنا اچھا کردار ہے ہمارا، کس قدر میں پوچھتا ہوں جوانوں سے جو کل شام کو پرسوں شام کو لگاتار ساری راتیں وہ راستے بند کر کے سجاوٹیں کرتے رہے۔ وہ حج گزر رہے تھے، ہمارے حاجی صاحب ساتھ تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب گلیوں سے گزر رہے تھے تو گلیاں بند بھی تھیں اور سجاوٹیں ماشاءاللہ کمال کی ہوئی تھی۔ محبت بھی ہر ایک کی ایک طرح کی عادت نہیں ہوتی، لوگوں کی محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ بیچارے یہ حاجی صاحب ادھر سے گزر رہے ہیں، آج جمعے کی نماز جمعے کے خطبے میں ان کی صحیح لگائی جائے گی۔ میں نے کہا صاحب اس طرح کی بات نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ مجبوری، ہم جب دیکھتے ہیں حالات معاشرے کے، ہمارا علاقہ ہو، ہم خطیب ہوں ادھر کے، اور باہر کے حالات دیکھ کر جمعے کے خطبے میں اس کا تذکرہ نہ کریں تو کیا کریں بتائیں؟ اللہ کے نبی آئے تھے لوگوں کے راستے ہموار کرنے کے لیے، لوگوں کے راستے کھولنے کے لیے، لوگوں کے راستے آسان کرنے کے لیے۔ آمد مصطفیٰ کا مین مشن کیا تھا؟ راستہ آسان کریں انسانیت کا۔ ہم نے آمد مصطفیٰ کی خوشی میں راستے بند کر رکھے ہیں۔ یہاں پر میں تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، پر میں بہت کنٹرول کرتا ہوں، اچھا نہیں کر رہے یار، خدا کے لیے یار اسلام کو سمجھے، اس طرح نہ کریں۔ بہرحال یہ ٹاپک بدل جاتا ہے، حالات اس طرح کے ہیں۔ میں یہ آج 12 گزر رہی ہے تو میں پوری کوشش کرتا رہا، میں نے خاص اپنا ایک فہرست بنائی تھی موضوعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، مختلف یعنی سیرت مصطفیٰ صورت مصطفیٰ کے حوالے سے، اور وہ فہرست ویسے ہی پڑھی ہے، حالات کو دیکھ کر وہی سمجھاتے رہے۔ 12 دن گزر گئے، ابھی تک بھی وہ حالات میں تھوڑی بھی تبدیلی نہ آئی، لیکن نئے فنکشن سامنے آ رہے ہیں، وہ سمجھانے پڑ رہے ہیں۔ کیا کریں؟ بتانا تو ہم پر لازم بنتا ہے نا، کوئی آگے عمل کرے نہ کرے، ہم کون سا کوئی زبردستی کسی پر عمل کرا سکتے ہیں نا۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کی ذمہ داری صرف بتا دینا، راستہ دکھا دینا، بھئی یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، بس آگے کوئی عمل کرے یا نہ کرے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بہرحال اچھا نہیں ہے راستے بند کر کے گلیوں کو سجانا، 101% غلط کر رہے ہیں، اللہ ناراض ہوگا آپ پہ، اللہ کا نبی ناراض ہوگا۔ آپ آمد مصطفیٰ کی وجہ سے لوگوں کو، اللہ کے نبی کی امت کو تکلیف دیں، یہ میلاد کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی بندہ آپ کو کہے مسلمان کہلانے والا، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی آپ کو کہے نہیں جی ٹھیک ہے راستے بند کر دیں، سجاوٹیں جو کرنی ہیں ہم نے، ایک بندہ بھی ٹھیک کہہ دینا وہ شرعی لحاظ سے، وہ کبھی ہمیں بھی ملا دے۔ جب کوئی نہیں کہتا، شریعت اسے غلط کہتی ہے۔ اللہ کے محبوب کی آمد کا بنیادی مقصد ہی لوگوں کے راستے ایزی کرنا تھا، لوگوں کے راستے آسان کرنے تھے۔ ہم راستے بند کریں آمد مصطفیٰ کے موقع پہ، اچھا نہیں آئی، کم ظرفی آئی، کم علم ہے، علم سے دوری کی وجہ ہے۔ اور یہ جو ساتھی اس طرح کرتے ہیں نا، وہ جمعہ کو خطبہ بھی نہیں سنتے، اکثر اوقات وقت ہی نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کچھ کرنا ہے کیا کچھ نہیں کرنا۔ بہرحال وہ اونٹ آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاقے کے لوگ جو ہے نا وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں لیکن درمیان میں مغرب اور عشاء کے درمیان سو جاتے ہیں، پھر وہ اٹھ کے پڑھتے ہیں، اور ان کا یہ سو جانا نماز کے حوالے سے سستی کے زمرے میں آ گیا، اور ان کی سستی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا، تو میں جانور اس عذاب کی لپیٹ میں آ گیا تو میں بڑا اداس ہوں۔ وہ جانور پریشان تھا، اداس تھا، انتہائی اداسی میں
ڈوبا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے سامنے آیا، یا رسول اللہ میری قوم کو، میرے علاقے کے لوگوں کو، یا میرے اس گھرانے کو جس گھر میں رہتا ہوں، ان کو سمجھا دے کہ وہ لوگ عشاء کی نماز میں سستی نہ کیا کریں۔ بڑے یہ موضوع نہیں، موضوع اصل یہ ہے کہ وہ اونٹ آیا، اس نے آ کے محبت مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں اللہ کے نبی کو سجدہ کیا تھا۔ صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے عرض کی، یعنی ان کے دل میں ایک محبت اٹھی، عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یہ جانور ہو کہ آپ کو سجدہ کریں، ہم امتی ہیں، صاحب ہیں، ہم اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر انسان کو، میری امت کے اندر اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت، تعظیماً سجدہ اجازت ہوتی تو سب سے پہلے میں عورت کو حکم دیتا کہ عورت اپنے رب کی عبادت کے بعد صبح اپنے شوہر کو سجدہ کرتی تعظیماً، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے صرف انسان نہیں، حیوانات، جانور بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، کتب سیاح کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صاحب تھے، وہ بکری چرا رہے تھے، تو بکری چراتے چراتے ایک بھیڑیا آیا، بکری کو اٹھا کے لے گیا۔ یہ جوان تکڑا تھا، یہ اس کے پیچھے لگا، اس نے بکری کو چھڑا لیا۔ اب یہ کہتے ہیں، یہ روایت کے الفاظ ہیں، جب اس نے بکری کو چھڑا لیا نا، تو وہ جو بھیڑیا تھا اس نے انسانوں کی طرح کلام کیا، گفتگو کی اس بندے سے، عام جس طرح انسان بولتا ہے نا، اسی طرح اس نے بولنے کی کوشش کی، اور وہ بولا، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ میرا رزق تھا، اللہ نے مجھے عطا کیا، تو انہوں نے مجھ سے چھین لیا۔ اس بندے کو وہ بھول گیا کہ یہ آدمی، یہ بھیڑیا آ کے میری بکری اٹھا کے لے گیا تھا، میں نے چھین لیا، اسے وہ چیز، وہ اس میں مگن تھا کہ یہ جانور ہو کے بول رہا ہے۔ ہم اپنی مثال دیکھ لیں، مثال کے طور پہ میں یا آپ ہیں، ہمارے سامنے کوئی جانور آ جائے، کوئی بھی جانور ہے، وہ آ کے ہماری زبان میں ہماری آواز کی طرح بولنا شروع ہو جائے، ہم تو ڈر کے مارے یا تعجبانہ انداز میں بے ہوش ہو جائیں گے، بھئی جانور ہو کے ہماری طرح کیسے بول رہا ہے یہ؟ تو وہ صاحب اس قدر تعجب کیا، انہوں نے، وہ گم ہو گئے تعجب میں، یہ کیسا معاملہ کہ جانور اور انسان کی طرح یہ گفتگو کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس بھیڑیے نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو میری اس گفتگو پہ تعجب نہ کر، اس پہ حیران نہ ہو، بلکہ چلا جا، وہ نخلستان ہے، کھجور کا ایک باغ ہے، اس باغ میں چلا جا، اللہ کے آخر الزمان نبی بیٹھے ہیں اور لوگ ان سے آ کے آنے والے وقت کی خبریں پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، اس بات پہ جا کے تو تعجب کر۔ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ انسانوں کی طرح جو بول رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، اس جانور کو، بھیڑی کو کہا، میں جاتا ہوں اللہ کے نبی کے دیدار کے لیے، وہاں جاتا ہوں، پھر تم میری بکریوں کا خیال کرے گا۔ اب جو بھیڑیا بکری اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، جب وہ بندہ اللہ کے نبی کے دیدار کے لیے اس طرف گیا، اب یہ جانور بھیڑیا ہو کے اس کی بکریوں کا دھیان کر رہا تھا، خیال کر رہا تھا۔ جب یہ بندہ وہاں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ ماجرہ سنا، یا رسول اللہ، میں مسلمان تو ہو گیا، میں بڑا ابھی تک کانپ رہا ہوں، ڈرا ہوا ہوں، حیران ہوں کہ ایک جانور ہو کہ وہ انسانوں کی طرح بولتا رہا، بڑا تعجب ہے مجھے۔ تو وہ کہتا تھا کہ اللہ کے نبی غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے ایک خبر دی، فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، ان قریب قرب قیامت ایک وقت آئے گا، میری امت میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، میرا امتی گھر کے اندر اپنا جوتا اتار کے چلا جائے گا، کچھ دنوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد واپس لوٹے گا نا، اس کا جوتا اسے بتائے گا کہ تیرے گھر میں کیا کچھ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ دور آ گیا ہے، آج ہم دیکھ لیں، کیمرے کے حوالے سے دیکھیں، ہر لحاظ سے وہ یہ خبر آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے پیغمبر نے دے دی تھی۔ اور جو موضوع چل رہا ہے نا، وہ جانوروں کی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ، یعنی وہ بھیڑیا جو شکار کر کے جا رہا تھا دوڑ کے بکری، اب وہ پکڑا گیا، اب وہی جانور اللہ کے محبوب کی محبت کی وجہ سے انہی بکریوں کا خیال کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپسی آ رہے ہیں، ایک گدھا سامنے آیا، اس گدھے نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور کلام کیا، گفتگو کی۔ اللہ کے نبی نے اسی کی زبان سے، جو اس کا انداز گفتگو تھا، اس کی زبان سے اللہ کے نبی نے ہم کلام ہونے سے صحابہ حیران ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی کائنات کی ہر مخلوق کی زبان سمجھتے ہیں اور اسی زبان میں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، وہ گدھا آیا، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں نسل میں آخری گدھا ہوں،
میرے جتنے بھی آباء و اجداد تھے سارے ختم ہو گئے، اور میری نسل میں جو میرے آباء و اجداد گزرے ہیں نا، میرے آباء و اجداد جتنا بھی گزرے ہیں ان میں سے 80 گدھے ایسے تھے جن پر محض اللہ کے انبیاء نے سواری کی ہے، یعنی وہ ایک مقدس گدھا تھا، وہ آمنہ تھا، اللہ کے نبی ان پہ سواریاں کرتے رہے۔ میرے آباء و اجداد میں سے میں ان نسل میں سے ہوں کہ 80 گدھے ایسے گزرے جن پر اللہ کے اولو العزم رسول انبیاء سواریاں کرتے رہے، اور اپنی نسل میں سے میں آخری گدھا ہوں۔ آپ شفقت فرمائیں، میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے اپنی سواری بنا لیں۔ پھر اس گدھے نے یہ الفاظ کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو اللہ کے آخری نبی ہیں نا، میں بھی اپنی نسل میں آخری گدھا ہوں۔ یعنی گدھے کا یہ نظریہ تھا، جانور بھی یہی نظریہ رکھتا تھا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور آج کے کچھ گدھے اٹھ کھڑے ہوئے نے کہا نہیں نہیں نہیں، فلاں بھی نبی بن چکا ہے۔ ارے اس گدھے سے ہی سبق سیکھ لیتے۔ پہلے یہ ایک عالم کہلاتا تھا، لیکن یہ کانا جو تھا نا یہ عالم کہلاتا تھا ایک، اور اس کی تحقیق بھی تھی ظاہراً۔ پھر انگریز کی طرف سے جب مال اس قدر ملا تو اس خبیث قسم کے انسان کو اس گدھے کا دیا وہ سبق بھی بھول گیا۔ بھئی وہ گدھا بھی یہ نظریے، جانور بھی یہ نظریہ رکھتے تھے کہ اللہ کے محبوب آخر الزمان نبی ہیں، ان کے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں ہے۔ پھر بھی اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، دعوے نبوت کر دیا۔ تو اس گدھے نے عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ شفقت کا ہاتھ پھیرا، انہیں قبول کیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام یغفور رکھ دیا، یغفور نام اس گدھے کا رکھا۔ یہ مکمل روایت جس طرح بیان کر رہا ہوں نا، عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت کے اندر نقل کیا، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ گدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ نوکری کرتا رہتا تھا، وہ سامنے دروازے پہ کھڑا رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی صحابی سے کام ہوتا، اللہ کے نبی اسے آواز دیتے اے یغفور جا فلاں صحابی کو بلا کے لیا۔ وہ گدھا دوڑتا، یغفور جا کے اس کے دروازے پہ سر مارتا۔ وہ صاحب جب باہر آتے انہیں کہتے کہ تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ غلامی کرتے رہے، یہ ڈپٹی کرتے رہے۔ پھر وقت آیا جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی نا، تو لکھا ہے محدثین نے کہ وہ گدھا بڑا بے چین، بے قرار، اداس تڑپتا رہا کئی دنوں تک۔ چند ایک دن اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اس کا جسم بالکل پتلا سا ہو گیا تھا۔ فراق مصطفیٰ میں، جدائی مصطفیٰ میں دیکھا گیا کہ زاروں قطار اس گدھے کی آنکھوں سے آنسو ہوتے تھے۔ یہ عشق مصطفیٰ تھا اس جانور کے اندر، زاروں قطار روتا رہتا تھا۔ بار بار جاتا مسجد نبوی کے قریب، دیکھتا اللہ کے نبی کہیں نظر نہیں آ رہے، کھڑے کھڑے تھکے ہارے۔ پھر مدینہ کی گلیوں میں وہ گھومتا رہتا تھا، چکر لگاتا رہتا تھا، حتیٰ کہ دیکھا گیا اس کا زندہ ہونا انتہائی مشکل، ناممکن ہو گیا تھا۔ اب اس نے یہ کیا کہ جا کے ایک کنواں تھا اس کے اندر چھلانگ لگا دی، اس کی وفات ہو گئی۔ عشق مصطفیٰ میں اس کا جینا ناممکن ہو گیا تھا۔ معذرت کے ساتھ موازنہ جانور اور انسان کا قطعاً نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ میں ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ کیا اس گدھے کو اللہ کے نبی 5 وقت کی نماز فرض کر دیتے، کبھی وہ نماز چھوڑتا؟ میں جوانوں سے گزارش کرتا ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ارے عشق مصطفیٰ کا نعرہ تو لگاتے ہیں، جلوس بھی بڑے بڑے نکالتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، نماز کہاں گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 700 مرتبہ قرآن پاک کے اندر ذکر ہے نماز کا۔ اسلام کی طرف متوجہ۔ مجھے پتہ ہے اس طرح کی گفتگو آج معاشرہ ہمارا قبول نہیں کرتا، پسند نہیں آتی۔ ہماری طبیعتیں بدل گئی ہے نا، ہم ذوق پسند لوگ ہیں، چسکا لینا چاہتے ہیں، آواز و طرز و بس کمال مزہ آ جائے۔ اس طرح کی سیریسلی سنجیدہ کوئی اصول، کوئی قرآن اور حدیث، جی ہماری طبیعت اکتا جاتی ہے، ذرا بس چھوڑے، کچھ اشعار پڑھیں، کوئی طرز سنائیں، ہمیں مزہ آئے۔ اور پھر ہوتا ہے نا پروگراموں پہ جاتے ہیں تو لوگوں کے مختلف تاثرات ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ماشاءاللہ مزہ آ گیا، کچھ کہتے ہیں یار مزہ ہی نہیں ہے۔ یعنی سب لوگ مزہ لینے کے لیے آئے تھے یار؟ بھئی یہ بتاؤ سنا کیا، سمجھا کیا، کیا تربیت دی گئی، کیا اصول بتائے گئے، کیا شریعت کے احکام بتائے گئے؟ وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ مزہ لینا ہے، مزہ آیا کہ نہ آیا۔ ممبر رسول سے صرف چسکا لینے کے لیے ہم لوگ ممبر رسول کے سامنے آتے ہیں یا آ کے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں۔ خدا کے لیے اسلام کے اصولوں کی طرف دیکھیں، ان جانوروں کی محبت
یہ اگر اسی موضوع کو ٹاپک کو ہم کئی گھنٹے فی البدی بات کر سکتے ہیں، کس قدر جانور تھے جو اللہ کے نبی کے سامنے آئے، انہوں نے گفتگو کی، اللہ کے نبی سے انہیں پیار تھا، اور جو ذمہ داریاں ڈپٹیاں ان کی لگائی گئی، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک گھڑی بھی وہ اس عمل سے ادھر ادھر نہ ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی کی صحبت کے وہ جانور بھی کمال کے تھے۔ آج ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ایک اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان کا مقام تو جدا ہے، لیکن کردار اور عمل کے حوالے سے ہم اس وقت کے ان جانوروں کو دیکھیں، پھر میں اپنے آپ کی ذات کو دیکھوں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے کردار کے حوالے سے اللہ کے نبی کی روح کو بڑا بے چین اور بے قرار کر رکھا ہے۔ آج خاص دن ہے، اس مقدس دن کے صدقے زندگیوں کو بدلیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔